بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرما رہے تھے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئے تھے اور تھوڑی سی ایسے لوگوں کی علاوہ جو مسلمان ہونے کے باوجود آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کے بڑے جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کی پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کی 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے ان سے گفتگو فرمائی اور اللہ کی دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کی کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کرتے، ایک مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مذہب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور صبر کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ قبول کرنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگی ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئی۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی، اے رحمان الرحیم تو ہی ضعیف کا رب اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کی حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کی جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کی تفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئے اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیری سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ ملک الموت کی شان کہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کی جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کی ذمہ داری پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو
तो दोनों तरफ की पहाड़ों को मिला दूं, जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाए, या और जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से उसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुई तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हो जो अल्लाह की परस्तिश करें और उसी की इबादत करें। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये है अखलाक उस करीम ज़ात की जिसकी हम लोग नाम लेवा है कि हम ज़रा सी तकलीफ़ से, किसी की मामूली सी गाली देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता, जुल्म पर जुल्म उस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं अपनी मोहम्मदी होने का, नबी की पैरवी बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ़ और मुशक्क़त उठाने के बावजूद ना बद्दुआ फरमाते हैं, ना कोई बदला लेते हैं। और मोहतरम नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।